بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کو یہ چیز نہیں ملے گی، اللہ وہ چیز نہیں دینا چاہتے اس کو جو وہ مانگ رہا ہے، تو اللہ اس کا نعم البدل عطا کر دیتے ہیں انسان کو۔ سمجھ رہے ہو؟ نعم بولو بھائی، نعم البدل۔ آپ چاہ رہے تھے کہ یہاں آپ کا معاملہ، آپ کو یہاں جاب مل جائے، وہاں نہیں ملی، اللہ نے کہیں اور دلا دی۔ آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ یار یہ تو میں نے غلط ہو گیا، میں تو چاہ رہا تھا ادھر، یہاں میرے لیے مستقبل میں راہیں بہت ہیں، اللہ کو پتہ ہے یہاں نہیں ہے، وہاں تیرے لیے راہیں بہت ہیں۔ تو سمجھ رہا ہے کہ یہاں نقصان ہوگا لیکن یہاں کیا ہوگا۔ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، ایک گورنمنٹ کے ادارے میں جاب کرنا چاہتے تھے، پورا زور لگا لیا، ان کا نام بھی آ گیا، عین موقع پہ ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ بڑی دعائیں مانگی تھی انہوں نے، بڑی دعائیں مانگی تھی، گورنمنٹ کی بہت اچھی جاب تھی وہ، مگر میں ان کو دیکھ رہا تھا کہ ان کا منہ لٹکا ہوا ہے اور بہت پریشان کہ یار ساری دعائیں کیا ہو گئیں، رد ہو گئیں۔ اللہ کی قدرت کی اپنا چھوٹا سا کاروبار شروع کیا، اس میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ شکر ادا کرتے ہیں کہ میری جاب نہیں لگی تھی۔ تو ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے دعا کی، بولو بھائی، قبولیت کا۔ یہ سب باتیں ان کے لیے ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے۔ یہ بھی دعا کی قبولیت کا ایک انداز ہوتا ہے کہ آپ کو وہ چیز نہیں ملی، اس کا کوئی آلٹرنیٹ مل گیا، متبادل مل گیا جو اس سے بھی اچھا تھا۔ آپ نے شفا کی دعا مانگی مریض کے لیے، مریض کو شفا نہیں ملی، مر گیا، لیکن اللہ نے اس کے بدلے میں اس کو وہاں اچھا ٹھکانہ دے دیا، ایسا ٹھکانہ کہ وہ کہتا کہ شکر ہے میں مزید زندہ نہیں رہا، زندہ رہتا تو کوئی گناہ نہ کر لیتا میں۔ تو یہ بھی اللہ نے آلٹرنیٹ دے دیا نا، متبادل۔ صحابہ کرام جب غزوہ احد میں شہید ہوئے ہیں، بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس شکست میں ایک مصلحت یہ بھی تھی، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ تمہیں شہادت کے مرتبے پر فائز کرنا چاہتا تھا، شہادت کی فضیلت دینا چاہتا تھا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے اللہ کی نظر میں۔ تو بعض دفعہ دعا ایسے قبول ہوتی ہے، اور بعض مرتبہ دعا ایسے قبول ہوتی ہے کہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہ نہیں ملتی، لیکن جو مصیبت آپ پر آنے والی تھی اللہ اس کے بدلے میں اس مصیبت کو آپ سے ٹال دیتے ہیں۔ آپ کا بیٹا بیمار ہے، آپ دعا مانگ رہے ہیں اللہ اس کو ٹھیک کر دے، ٹھیک کر دے، ٹھیک کر دے، اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ اس کا دوسرا بھی بیمار ہونے والا ہے، اس کو بھی کیا ہونے والی ہے، بیماری۔ تو پہلا والا تو ٹھیک نہیں ہوا، لیکن دعاؤں کی برکت سے دوسرے سے بیماری کو اللہ نے ٹال دیا۔ اب ہم چونکہ دیکھ نہیں رہے ہوتے کہ ہم پہ کیا مصیبتیں ٹل رہی ہیں، کون سی پریشانیاں دور ہو رہی ہیں، تو ہم اسی پہ پریشان ہوتے رہتے ہیں، یار میں تو کب سے دعا مانگ رہا ہوں اور انسان ٹھیک ہونے کا نام لے نہیں رہا۔ اور ایک انداز دعا کی قبولیت کا یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ نہ ہو، وہ دعا آخرت میں ڈپازٹ ہو جاتی ہے۔ وہ کیا ہو جاتی ہے؟ اللہ کے بینک میں جمع، اور اس پہ سود لگتا ہے۔ پھر کیا لگتا ہے؟ سود، بہت بڑا چڑھا کے، کیونکہ ابھی نہیں دیا نا، اس دعا کا نتیجہ ابھی نہیں ملا، تو بعد میں جب ملتا ہے تو اللہ کا اصول ہے کہ اللہ کے پاس کوئی بھی چیز جمع کرائیں گے تو جب بعد میں ملے گی نا تو وہ بڑھا کے ملتی ہے، پھر کم قسطوں پہ چیز ہمیشہ مہنگی ہوتی ہے۔ تو جب بعد میں ملے گی، اللہ کہتے ہیں یا تو کیش لے لو، اور اگر ادھار پہ چاہیے، بعد میں چاہیے، تو پھر زیادہ دوں گا میں، کئی گنا بڑھا کر وہ آخرت میں اس کا اجر ملے گا۔ اور جب انسان اپنی آنکھوں سے اس دعا کے اثرات کو دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ کاش میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی۔ اس لیے میرے بھائی، خوش قسمت انسان وہ ہے جو دعاؤں کو فوکس کرے اور اس بحث میں نہ پڑے کہ ہو رہی ہے قبول کے نہیں ہو، یقین کر لے ہو رہی ہے قبول۔ اللہ کی حکمت ہے، مصلحت ہے کہ مجھے اس طرح سے دکھا نہیں رہے، اس کی حکمت ہے، ہم نے مانگنا ہے۔ اور جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ سے محبت، ان کو دعا کے ایک فائدہ تو کیش حاصل ہوتا ہے، دعا میں اور کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، یہ فائدہ ان کو فوراً حاصل ہوتا ہے، وہ ہے دل کی تسلی کہ اپنی فائل کہاں داخل کر دی ہے؟ اللہ کی عدالت میں۔ کیس کی سماعت کیا ہو گئی ہے؟ شروع ہو گئی۔ ایپلیکیشن اللہ کی فائل میں، بولو بھائی، اس پہ نمبر لگ گیا ہے، رجسٹریشن اس کی ہو گئی ہے۔ اب کب نمبر آتا ہے؟ ہمارا جو کام تھا ہم نے وہ کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں نا بھائی میرا کام اٹکا ہوا ہے یار، تم کرنے، آپ کہہ سکتے ہو بھائی میں نے ڈاکومنٹس تمہارے سارے جمع کرا دے، ویزا لگنے کا انتظار ہے بس، ہے بھائی
تمہارے سارے ڈاکومنٹس ہم نے جمع کرا دی ہیں، جو ہمارا کام تھا ہم نے وہ کر لیا، اب آرام سے چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ ہوتا ہے نا ایسے، تو انہیں تسلی ہوتی ہے کہ احکم الحاکمین کے دفتر میں اپنی حاجت کی فائل ہم نے جمع، بولو بھائی، کرا دی ہے، ہمارا جو کام تھا وہ ہم نے کر لیا ہے۔ تو تسلی، یہ تسلی بہت بڑی چیز ہے دنیا میں۔ اگر کوئی چیز مارکیٹ سے شارٹ ہے تو وہ تسلی ہے۔ ہر آدمی اسٹریس میں ہے اور ڈپریشن کا مریض بنا ہوا ہے، سب کچھ ہو کے بھی پریشان ہے، پتہ نہیں کچھ ہو نہ جائے۔ ایسا خوف جس کی کوئی ریزن نہیں ہے، یعنی سب کچھ ہے مگر پھر بھی ڈر رہا ہے کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ جس شخص کا اللہ پر ایمان نہیں ہوتا، اللہ پہ اعتماد اور توکل نہیں ہوتا، سارے اسباب اور وسائل کے ہوتے ہوئے بھی خوف زدہ ہوتا ہے۔ اور جس کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے، کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی اس کو ایک تسلی ہوتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے، بیٹا گم گیا، دعائیں مانگتے رہے ساری زندگی، مانگتے رہے، ایک دفعہ بھی مایوس نہیں ہوئے، ذرہ برابر بھی مایوسی نہیں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کو جو بڑھاپے میں اولاد ملی ہے، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بڑھاپے میں دعا مانگی تھی صرف؟ ظاہر ہے وہ تو ساری زندگی مانگتے رہے ہوں گے نا۔ بھائی زکریہ علیہ السلام کو اولاد کی خواہش تو اسی وقت سے تھی جب سے ان کی شادی ہوئی تھی، اسی وقت سے اولاد مانگ رہے تھے کہ مجھے اولاد چاہیے، مجھے اولاد چاہیے، میرا والی وارث چاہیے، میرا والی وارث چاہیے۔ لیکن پوری زندگی دعا قبول نہیں ہوئی مگر آپ مایوس نہیں ہوئے۔ بھائی ہمارا کام ہے مانگنا، مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے، لیکن اللہ کی عادت ہے جب دیر سے قبول کرتا ہے نا تو پھر میں نے بتایا نا سود بھی لگتا ہے، جو حلال سود ہے سود بھی لگتا ہے۔ اللہ نے دیر سے قبول کی مگر پھر ایسا بیٹا دیا جو سب پہ بھاری، کہا کہ پھر ایک بیٹا ملے گا مگر وہ سب پر بھاری ہوگا۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، پوری سورہ مریم میں اللہ نے حضرت زکریا کا تذکرہ کیا، ابتدا وہاں سے کی، تیرے رب کی اس رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی۔ اذ نادا ربہ نداء خفیا، جب انہوں نے اپنے رب کو چپکے سے پکارا، چپکے سے شاید اس لیے پکارا کہ اگر میں سب کے سامنے دعا مانگوں گا تو لوگ مذاق اڑائیں گے کہ بوڑھے کو کیا ہو گیا، بال سفید ہو گئے ہیں، بیوی بانج بھی ہے، بوڑھی بھی ہے، اور اس عمر میں کیا مانگ رہے؟ اللہ سے دعائیں مانگ رہے، خفیہ، چپکے سے جا کے اللہ سے کہہ رہے۔ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اے اللہ مجھے پتہ ہے میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، مجھے پتہ ہے کہ میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، میرے سر کے بال سفید ہو گئے۔ واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا، مگر میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں، مجھے پتہ ہے تو دعائیں قبول کرتا ہے۔ حب لی من لدنک ولیا، عطا کر دے، گفٹ دے دے، ہبہ کر دے اپنی طرف سے ایک میرا والی وارث۔ عجیب بات ہے، دعائیں مانگ رہے ہیں، جب دعا قبول ہوتی ہے تو پھر حیران بھی ہوتے ہیں۔ حالت جنابت میں اذکار اور تسبیح پڑھنا، حالت جنابت میں تسبیح ہاتھ میں لے کر تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار یا دوسرے اذکار اور دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ ام ساجد انڈیا سے، جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ اور خاص طور پہ جو خواتین مینسز کی حالت میں ہوتی ہیں وہ تو بالکل ہی عبادت چھوڑ دیتی ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ بھائی نماز اور تلاوت نہیں کرنی، باقی عبادتیں تو کریں، تسبیحات پڑھیں، دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ اچھا، ناپاکی میں قرآن کی آیت پڑھنا، یہ سوال پوچھا ہے، یہ پوچھنے والے نے نام ہی نہیں لکھا۔ کیا ناپاکی کی حالت میں قرآن کی آیت پڑھ کر دعا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ نیز بغیر وضو کے قرآن کی آیت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بغیر وضو کے تو بہرحال قرآن پڑھ سکتے ہیں، البتہ ناپاکی کی حالت میں قرآن کی تلاوت جائز نہیں ہے۔ البتہ قرآن کی وہ آیتیں جن میں دعا کا عنصر پایا جاتا ہے، دعا کے میننگ پائے جاتے ہیں، تو ان آیتوں کو ناپاکی کی حالت میں دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اب یہ دعا ہے لیکن قرآن کی آیت بھی ہے، تو آپ اسے آیت کی نیت سے نہ پڑھیں، ناپاکی کی حالت میں دعا کی نیت سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آیت الکرسی ہے تو یہ قرآن کی آیت، لیکن اگر آپ ناپاکی کی حالت میں یعنی جنابت میں یا حیض و نفاس کی عورت اگر ہے تو حیض و نفاس کی حالت میں آیت الکرسی قرآن کی تلاوت کی نیت سے نہ پڑھے، ہاں وہ بطور دم کے، بطور رقیہ کے، بطور وظیفہ کے پڑھ سکتی ہے وہ۔ اسی طرح سورہ فلق، سورہ ناس ہے، آپ دم کرنے کے لیے تو پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے آپ۔
ناپاک بستر پر ناپاک کپڑوں میں تلاوت وغیرہ کا حکم۔ اگر بیڈ یا صوفہ وغیرہ ناپاک ہو جائے تو اس پر بیٹھ کر تلاوت کرنا، ذکر کرنا یا دینی بیان سننا جائز ہوگا یا نہیں؟ اس طرح ناپاک کپڑوں میں ان کاموں کا کیا حکم ہے؟ سلمان صاحب لاہور سے۔ دیکھیں، یہ سارے کام جائز ہیں کیونکہ طہارت نماز کے لیے شرط ہے، نماز کے علاوہ عبادت کے لیے طہارت شرط نہیں ہے۔ لیکن یہ بہرحال ادب کے خلاف ضرور ہے کہ جگہ ناپاک ہے، آپ وہاں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ناپاک کپڑے پہن کے کر رہے ہیں، تو یہ بہرحال ادب کے خلاف ہے، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس سے تلاوت کی اہمیت بھی دل سے نکل سکتی ہے، اور ہاں بیان سن لیں، اگر اس کو فوری طور پر پاک کرنے میں کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو بیان سننے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تلاوت کرنا ناپاک کپڑوں میں یہ بہتر نہیں ہے۔ ناپاکی کی حالت میں آیت کریمہ پڑھنے کا حکم۔ کیا آیت کریمہ کا ختم بغیر وضو کے ناپاکی میں کیا جا سکتا ہے؟ نیز کیا خواتین دوران حیض آیت کریمہ پڑھ سکتی ہیں؟ فاطمہ بیگم انڈیا سے۔ آیت کریمہ جب تلاوت پڑھی جاتی ہے نا بطور وظیفے یا دعا کے، تو اس میں قرآن کی نیت نہیں ہوتی، اور علماء نے یہ بات بیان کی ہے فقہا نے کتابوں میں کہ قرآن کی کسی آیت کو بطور وظیفے کے یا بطور دعا کے پڑھا جائے تو وہ قرآن پھر قرآن نہیں رہتا، بلکہ وہ محض ایک دعا بن جاتی ہے، لہذا وہ ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ لہذا آیت کریمہ آپ اگر وظیفے کے طور پہ، دعا کے طور پہ پڑھ رہی ہیں تو یہ کام ناپاکی کی حالت میں بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح آیت کریمہ کے علاوہ سورہ فاتحہ ہے، یا رات کو سوتے ہوئے جو دم کیا جاتا ہے اپنے اوپر، سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص کے ذریعے، تو یہ سب جائز ہے، اس میں ناپاکی کی حالت میں بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن کی تلاوت کی نیت سے نہیں ہوتا بلکہ یہ دم یا رقیہ کی نیت سے ہوتا ہے۔ قرآن پورا کرنے کے لیے حالت حیض میں قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ میرا قرآن ختم ہونے میں 3 پارے رہ گئے ہیں، پیریڈ شروع ہو گئے ہیں۔ میں نے ایک کلپ میں سنا تھا کہ حیض کی حالت میں قرآن پڑھ سکتے ہیں اور تلاوت بھی سن سکتے ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ تلاوت سن تو سکتے ہیں، قرآن پڑھ نہیں سکتے۔ اس بارے میں میرا کلپ موجود ہے یوٹیوب پہ، محترمہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا ایک ان کے حوالے سے ایک بات چلی تھی، اور جو ان کی اکیڈمی میں کام کرنے والی خواتین ہیں انہوں نے ایک فتوے کو وائرل کیا تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ حالت حیض میں بھی عورت قرآن کو ہاتھ لگا سکتی ہے۔ اس پر میں نے کلپ ریکارڈ کروایا تھا، تو میں محترمہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کا حوالے اس لیے دے رہا ہوں کہ میرا نام لکھ کے نا جب یہ سرچ کریں گے تو اس پہ وہ کلپ آپ کے پاس آ جائے گا، تو اس میں پہلے پورا مدلل اس پر میرا بیان ہے دلائل کے ساتھ کہ حالت حیض میں عورت قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ مقصد خدا نخواستہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ پر تنقید کرنا نہیں ہے کہ علمی مسئلے میں ان سے اختلاف کرنا ہے، اور مجھے یہ یقینی بھی معلوم نہیں ہے کہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کی رائے کیا ہے اس بارے میں۔ کسی نے مجھے بتایا تھا کہ ان کی یہ رائے ہے اور وہ اس کو پروموٹ کرتی ہیں کہ حالت حیض میں عورت قرآن کو ہاتھ لگا سکتی ہے، تو اس پر میں نے دلائل سے ایک بات ریکارڈ کروائی تھی، وہ آپ سرچ کر لیں۔ قطع نظر اس سے کہ واقعی ڈاکٹر فرحت ہاشمی ایسا کہتی بھی ہیں کہ نہیں کہتی، واللہ عالم۔ باقی ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کا جو ایک کام ہے ماشاءاللہ قرآن کی خدمت کے حوالے سے، اس کا میں بہرحال معترف ہوں۔ کراچی سے ایک خاتون نے سوال پوچھا ہے کہ ایام حیض میں غیر یقینی صورتحال ہو تو غسل کب کریں؟ حیض کے آخری دنوں میں جب ہمیں دن میں صرف یہ 1 یا 2 بار اسپاٹنگ ہوتی ہے، یقین نہیں ہوتا کہ اب خون آئے گا یا نہیں، تو ہمیں غسل کرنے کے لیے کتنا انتظار کرنا چاہیے؟ نیز اگر ہم نے انتظار کیا اور بلیڈنگ نہ ہوئی تو کیا ان نمازوں کی قضا کرنی ہوگی؟ یہ سوال اگرچہ حیا کے خلاف ہے لیکن بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اور خواتین بہت پریشان ہوتی ہیں۔ دیکھیے، جب کم سے کم حیض کی مدت 3 دن ہے، 3 دن کے بعد کسی خاتون کو جب حیض آنا رک جائے تو خواتین کو اپنی عادت کا علم ہوتا ہے، اگر غالب گمان ہو کہ اب دوبارہ بلڈ نہیں آئے گا، حتیٰ کہ اسپاٹنگ بھی نہیں ہوگی، غالب گمان قریب یقین ہو، تو ان پر لازم ہے کہ وہ غسل کریں اور نماز شروع کر دیں۔ لیکن اس کے بعد اگر 10 دن کے اندر اندر دوبارہ ذرا سی بھی بلیڈنگ ہو گئی، ذرا سی بھی، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو نماز پڑھی تھی وہ ناپاکی کی حالت میں پڑھی تھی، لہذا وہ نمازیں لوٹانے کی تو ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ نماز ہوئی نہیں سرے سے۔ لیکن جیسے ہی اسپاٹنگ ہو تو دوبارہ سے رک جائیں نماز پڑھنے سے، اور پھر جب غالب گمان ہو کہ اب دوبارہ بلیڈنگ نہیں ہوگی تو دوبارہ غسل کر کے نماز شروع کریں۔ تو یہ ہے، تو ان کا جو اصل سوال تھا کہ ہمیں غسل کے لیے کتنا انتظار کرنا پڑے گا، تو اپنا غالب گمان دیکھنا پڑے گا آپ کو۔ جب غالب گمان ہو جائے کہ اب بلیڈنگ بالکل بھی نہیں ہوگی تو آپ پر لازم ہے کہ آپ غسل کریں اور نماز پڑھیں، اور اگر اس کے بعد یعنی غالب گمان نہیں ہے یہ، بلکہ ایک تردد ہے کہ شاید ہو شاید نہ ہو، تو پھر غسل کرنا لازم نہیں ہے، کیونکہ الیقین لا یزول بالشک، یقینی چیز تھی حیض
کا ہونا، اس کا ختم ہونے کا جب تک یقین نہیں ہوگا تو غسل نہیں کیا جائے گا۔ البتہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کسی خاتون کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اب دوبارہ مجھے بلیڈنگ ہوگی، اور اس خیال سے انہوں نے غسل ہی نہیں کیا، تو پھر پتہ چلا کہ بلیڈنگ تو نہیں ہو رہی، تو پھر جو نماز قضا ہوئی ہے اس کی قضا بھی کرنی پڑے گی ان کو۔ خواتین کو اس کا بہت خیال کرنا چاہیے کہ جب ایام ہوں ان کے مینسز کے تو وہ نماز کی بہت زیادہ حفاظت کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، محافظت۔ تو محافظت اسی طرح سے ہوتی ہے، اس کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ تو فجر کی نماز اکثر خواتین کی گول ہو جاتی ہے کیونکہ وہ سوتے ہوئے میں گزر رہی ہوتی ہے اور اس دوران بلیڈنگ بند ہو چکی ہوتی ہے۔ تو جب خواتین کو اندازہ ہو کہ ان کے ایام حیض پورے ہو گئے ہیں، جیسے کسی کو 4 دن آتا ہے، کسی کو 5 دن آتا ہے، ایک عادت ہوتی ہے ہر عورت کی، تو 4 دن جیسے آنے کی عادت ہے تو 4 دن کے بعد پھر ان پر لازم ہے کہ وہ صبح صادق کے وقت اٹھ کر دیکھیں کہ ہمیں بلیڈنگ آ رہی ہے یا بند ہو گئی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ سوتے سوتے میں نماز ہی قضا ہو جائے۔ تو اگر بلیڈنگ بند ہو گئی ہے تو اس وقت غسل کر کے فجر پڑھیں۔ اور اگر بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز بھی لازم ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر صبح صادق کا وقت شروع ہو رہا ہے 5:30 پر، 5:30 بجے صبح، تو اب رات کو تو خاتون کا خیال یہ تھا کہ بلیڈنگ ہو رہی ہے اور آخری دن ہے ان کا ایام حیض کا، تو ان پر لازم تھا کہ وہ صبح صادق سے پہلے اٹھ کے دیکھیں کہ واقعی بند ہو چکی ہے یا نہیں۔ اگر بند ہو چکی ہے تو پھر یہ عشاء کی نماز بھی واجب ہے، عشاء کی نماز بھی پڑھنی پڑے گی آپ کو۔ تو بعض خواتین بالکل اس میں غفلت سے کام لیتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی بلیڈنگ شروع ہوئی ہے تو رات کو دوبارہ ہر رات کو اٹھ کے دیکھنا شروع کریں کہ بلیڈنگ ہے یا نہیں ہے، تو جو عادت ہے وہ اس کو تو گزرنے دیں۔ 3 یا 4 دن کی کسی کو عادت ہے، کسی کو 5 دن کی عادت ہے، لیکن جس دن یہ احتمال شروع ہو جائے کہ اب بلیڈنگ رک سکتی ہے تو اس دن عشاء کی نماز اور فجر کی نماز میں خاص طور پر خیال کریں، کیونکہ یہ 2 نمازیں سوتے میں گزر جاتی ہیں۔